يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم. مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3404. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے. اس کو قریب المرگ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا. فرمایا تو کیسا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں. میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا امیدوار بھی ہوں اور اپنے گناہوں کے متعلق ڈرتا بھی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصاً اس موقع پہ یہ دو چیزیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ عز و جل اس کو عطا کر دیتا ہے. جس کی اسے امید ہوتی ہے اسے خوف سے امن دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے 3405. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذی یزن کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ ہدیہ دیا جس سے 32 اونٹ خریدے جا سکتے تھے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3406. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان میں سے افضل وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3408. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ بھلائی آخرت کی بھلائی ہے انصار و مہاجرین کو بخش دے. ایک اور حدیث ہے 3409. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ایک مٹھی پکڑے گا اس کے بعد یہ جنت کے لیے ہے فرمائے گا یہ میری رحمت ہے. ایک اور مٹھی پکڑے گا جہنم کے لیے فرمائے گا اس میں داخل ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے 3410. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئیں. مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. مجھ پہ 3 دنوں اور راتیں آئیں میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے پتوں کے علاوہ کوئی اور شے نہیں تھی. ایک اور حدیث ہے 3411. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے 2 بیٹوں کے درمیان چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کے اصحاب نے عرض کی اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی نظر سے بے پرواہ ہے اس کو چاہیے کہ سوار ہو. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3412. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 3417. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایمان والے آدمی کے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. ایک اور حدیث ہے 3418. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے رمضان کی تعظیم کے لیے. ایک اور حدیث ہے 3419. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو اسے کھا لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا حلقہ. ایک اور حدیث ہے 3420. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ضرورت خدمت و کام چھوڑ کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا. اس نے عرض کی جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب ملے گا. ایک اور حدیث ہے 3421. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جمعے کے دن 60,000 آدمیوں کو جنت دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو گئی تھی. جہنم سے نکال دیتا ہے ان تمام پر جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے.
ہاں کو یہ بات پہنچی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا یہودی کی بیٹی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اس حالت میں کہ وہ رو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی مجھے حفصہ نے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک نبی کی بیٹی ہے، کیونکہ ان کا نبی چچا تھا تو نبی کے نکاح میں ہے، اس بات پہ فخر کیوں نہیں کرتی؟ پھر فرمایا اے حفصہ اللہ سے ڈرو۔ ایک اور حدیث ہے 3425 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کے اس کو دیکھ، تمہارے درمیان زیادہ محبت ہوگی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد شادی کر لی۔ ان دونوں کے درمیان موافقت رہی۔ ایک اور حدیث ہے 3426 حضرت ثابت و قتادہ و عیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب جب حرام کی گئی، میں نے اس دن 11 مرد حضرات کو شراب پلا رہا تھا، مجھے حکم دیا گیا تو میں نے اسے بہا دیا۔ لوگوں نے اپنے برتنوں میں جو شراب تھی وہ بھی بہا دی۔ اتنی شراب ہوئی کہ قریب تھا کہ گلیوں سے شراب گزرنے کی بدبو کی وجہ سے مشکل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں شراب خشک و تازہ کھجور کو ملا کے بنی ہوئی تھی۔ اس کی حرمت نازل ہونے کے بعد ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی میرے پاس یتیم کا مال ہے، میں نے اس کے بدلے شراب خریدی ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کو فروخت کر کے یتیم کو اس کا مال واپس کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل یہود کو ہلاک کرے، اس پہ چربی حرام کی گئی۔ تو انہوں نے اسے فروخت کیا اور اس کی کمائی کھائی۔ آپ نے اس کو شراب فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک اور حدیث ہے 3428 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کو پایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے باپ پہ کیا سختی ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کے بعد تیرے باپ پہ تکلیف نہیں آئے گی، آپ کے پاس وہ آئی ہے جو قیامت کے مرنے والے کے وقت حاضر ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 3429 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو نے بتایا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتاؤ اور کہہ اے فلاں میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواباً کہا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3431 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شے پائی، جب صبح ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ پریشانی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، میں نے آج رات سبتول 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3432 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا مگر اس میں یہ ضرور فرمایا اس کا ایمان نہیں جو مانتدار نہیں، اس کا دین نہیں جو وعدے کا وفادار نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3434 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور ایسا گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3435 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اس کے متعلق اللہ سے ڈرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبابہ اور وسطی کے ساتھ اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3436 حضرت صابل البنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اے انس مجھے ایسی عجیب شے کی خبر دیں جو آپ نے دیکھی ہو۔ فرمایا اے ثابت جی ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی شے پہ آر نہیں دلائی جس کے متعلق میں نے کوئی غلطی کی ہو۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ میری امی نے مجھے کہا اے انس بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شادی کی حالت میں کی ہے، میں نہیں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشتہ وغیرہ کیا ہو
یہ کپی لے جاؤ. میں کپی اور کھجور لے کر آیا جس میں حبس تھا، حسیس تھا. حسیس کا مطلب ہے کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ سے بنا ہوا ایک کھانا. فرمایا اے انس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور ان کی بیوی کے لیے. بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اس کو گھر کے کونے میں رکھو. میرے پاس ابو بکر و عمر و علی و عثمان و صحابہ کرام کو بلوا کے لاؤ. میں مسجد میں رہنے والوں کو جو تجھے راستے میں ملے ان کو بلوا کے لاؤ. میں تعجب کرنے لگا کھانے کی قلت پہ اتنے زیادہ لوگوں کو بلانے پہ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پسند نہ کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھر گیا. فرمایا اے انس کیا کوئی اور ہے؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی نہیں. فرمایا وہ پیالہ لے کے آؤ. میں نے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی 3 انگلیاں ڈالیں تو وہ کپی بڑھتی رہی اور بلند ہوتی رہی. صحابہ کرام کھانے کے لیے آتے اور جاتے رہے یہاں تک کہ سارے سیر ہو کے فارغ ہو گئے. وہ برتن اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے میں لے کر آیا تھا. فرمایا اس کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دو. میں نے دروازہ لکڑی کے ساتھ کھٹکھٹایا. حضرت ثابت رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا انس کتنے آدمیوں نے اس سے کھایا؟ مجھے انس نے کہا 71 یا 72 افراد تھے. ایک اور حدیث ہے 3437 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. میری نظر پڑی تو اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مانند ہیں. اس کے پتے ڈرموں جتنے ہیں. جب ان کو ڈھانپ لیا اللہ کے حکم سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا وہ تبدیل ہو گئی. کوئی انسان اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا بس اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کی. ایک اور حدیث 3438 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس کی نیکی نہیں اس کے لیے اللہ ایک نیکی لکھ دے گا. اگر نیکی کر لی تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن نہیں کی اس کے لیے ایک برائی لکھ دی جائے گی. جس نے کر لی اس کو ایک گناہ ملے گا. ایک اور حدیث 3439 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات منبر سے نیچے اترتے نماز کے لیے اقامت کہی جاتی. کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک گفتگو کرتے پھر آگے بڑھتے مصلی کی طرف. ایک اور حدیث 3440 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ایک مٹھی پکڑے گا اس کو جنت میں ڈالے گا یہ میری رحمت کا صدقہ ہے. پھر ایک مٹھی پکڑے گا جہنم کے لیے فرمائے گا مجھے اس میں داخل ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں. ایک اور حدیث ہے 3441 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھایا یعنی دعا کی. ایک اور حدیث ہے 3442 حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ثابت کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا. حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضرت قتادہ سے ذکر کی فرمایا حضرت انس یہ دعا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 3443 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دیہاتی آدمی تھا اس کا نام ظاہر تھا. وہ دیہات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لیتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تحفہ دیتے جب وہ جانے کا ارادہ کرتا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ظاہر ہمارا دیہاتی ہے ہم اس کے شہری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے. وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کی صورت اتنی اچھی نہیں تھی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اسے پکڑا. وہ آدمی پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ نے فرمایا تجھے کون چھڑائے گا؟ اس نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ دیر کرتا رہا یہاں تک کہ اپنی پشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک سے ملنے لگا. اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس بندے کو کون خریدے گا؟ اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے قیمت ہوں آپ کو پتہ ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے نزدیک تو بے قیمت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اللہ حافظ.